بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پنجاب میں کیا پرویز الہی کی حکومت محفوظ ہو گئی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو تبدیلی کا پلان بنا رہے تھے کیا وہ اب کامیاب نہیں ہوگا؟ اور ادھر کے پی میں حکومت کس کی ہے، وزیر اعلیٰ اور وزیر جو ہے وہ کس کو بھتہ دے رہے ہیں، اور کیا بھتے کی پرچیاں جعلی ہیں، اور اگر جعلی ہیں تو یہ بھتہ وصول کون کر رہا ہے؟ اور عوام کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بتا دیا ہے کہ ابھی کوئی اچھی خبر نہیں آنے والی، کب تک نہیں آنی اور کب حالات ٹھیک ہوں گے یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے پنجاب کا معاملہ کہ پنجاب میں یہ جو تازہ ترین ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کا بڑا اثر نظر آ رہا ہے کہ 3 سیٹوں کا جو الیکشن تھا اس میں سے 2 سیٹیں جیت کر پی ٹی آئی کی پوزیشن مستحکم ہو گئی ہے، تھوڑی سی مضبوط ہو گئی ہے، اور جو تبدیلی کے لیے نمبرز کی گیم چل رہی تھی وہ اور مشکل ہو گیا ان نمبرز کی پورا کرنے کے لیے۔ تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے مختلف رپورٹس کے مطابق کہ پرویز الہی کی حکومت بچ گئی ہے، محفوظ ہو گئی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جو ایفرٹس تھی وہ کہاں گئی ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے جو سارا پلان بنایا تھا کیا وہ صرف ان 3 سیٹوں کی وجہ سے، جس میں سے 2 پی ٹی آئی نے جیتی ہیں اور 1 نون لیگ نے جیتی ہے، کیا ان کی وجہ سے ختم ہو جائے گا وہ سارا پلان؟ ایسا مشکل ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا ایک پورا گروپ متحرک ہے، جہانگیر ترین صاحب اس میں انوالو ہیں، علیم خان صاحب کی خصوصی جو ہے ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، اور پیپلز پارٹی اصل میں کوارڈینیٹ کر رہی ہے ان کو فرنٹ پر آ کے۔ نون لیگ تو کسی حد تک پنجاب کے فرنٹ پر خاموش ہے۔ نون لیگ کی قیادت آپ یہ دیکھیں کہ حمزہ شہباز بالکل سین سے غائب ہیں، اور مریم نواز صاحبہ پارٹیسپیٹ کرنے کی بجائے کیمپین چلانے کی بجائے لنڈن چلی گئی تھیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا خاموشی کیسا سین ہے پنجاب میں نون لیگ کی طرف سے، تو جس کے بارے میں بلکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں رہنما جو ہے جو نئی جنریشن کے مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب یہ دونوں ناراض ہیں اپنے اپنے انکل سے۔ مریم نواز صاحبہ ناراض ہیں شہباز شریف صاحب سے کیونکہ ان کے خیال میں قیادت شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، ڈیسیژن شہباز شریف نے کرنے ہیں، تو وہ کیوں کیمپین چلائیں۔ اور دوسری طرف حمزہ شہباز ناراض ہیں تایا جان سے کیونکہ تایا جان نے بتا دیا ہے کہ اگلا سی ایم جو ہے وہ حمزہ شہباز نہیں ہوگا، تو پھر اگلا سی ایم کون ہوگا؟ اس میں مختلف نام آتے رہے ہیں، رانا مشہود صاحب کا نام آیا، ملک احمد خان صاحب کا نام آیا، پھر اویس لغاری صاحب کا نام چل رہا ہے کہ ان میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ اگرچہ پھر اس میں پولیٹیکل ایشوز ہے، خیر وہ تو کہ جنوبی پنجاب سے اویس لغاری صاحب ہوں اور وہیں سے گورنر ہوں تو پھر کس کو تبدیل کرنا ہے، یہ سارے مسائل چل رہے ہیں۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی کوشش کرتی ہے یہ اپنا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملانے کا، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ چونکہ زرداری صاحب اور ان کی پارٹی ڈیل کر رہی ہے، اسی طرح علیم خان صاحب بھی اسی گروپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں گے، تو ممکن ہے کوئی کسی دوسری پارٹی سے، پیپلز پارٹی یا وہ جو گروپ بنے گا وہاں سے کسی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ مل جائے۔ لیکن بہرحال جو لانگ مارچ کا پلان ہے عمران خان صاحب کا گھیراؤ جلاؤ کا اور وفاق کا گھیراؤ کرنے کا کہ اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیں گے، کسی کو نکلنے نہیں دیں گے، یہاں پہ لوگوں کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں، تو نون لیگ کو یا وفاقی حکومت کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ انہوں نے بہرحال اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہے، اگرچہ مشکلات ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، پھر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے نا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اجلاس کو کنٹینیو کرایا ہوا ہے، رک ہی نہیں رہا اجلاس۔ اچھا روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں روپے کا خرچ آتا ہے، اور اسمبلیاں ظاہر ہے لیجسلیشن کے لیے عوام کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے، لیکن کوئی ایجنڈا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ایجنڈا صرف یہ ہے پنجاب اسمبلی کا کہ اس کو اجلاس کو چلاتے رہیں تاکہ عدم اعتماد وہ گورنر جو ہے انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہ کہہ سکیں۔ تو اس میں عوام کی خدمت یہ ہو رہی ہے پنجاب میں کہ سابق وزرائے اعلیٰ کی مراعات جو ہے ان کو ڈبل کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے لیے بجٹ کم کر دیا گیا ہے، ہسپتالوں کے لیے بجٹ نہیں ہے، جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن سابق وزرائے اعلیٰ کے لیے جو ان کے مراعات تھیں تنخواہوں سمیت وہ ڈبل کر دی گئی ہیں۔ یہ اسمبلی نے کل ہی جو ہے پنجاب اسمبلی نے یہ کارنامہ کیا ہے، تو ایسے کاموں کے لیے تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس چلایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں کبھی شاید عوام کی بھی باری آئے کہ کوئی عوام کی خدمت کے حوالے سے بھی کام ہو، ورنہ تو ہم یہی سنتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ 2.5 کروڑ میں بدل گئے ہیں، نیا آفس بن گیا، 40 کروڑ کی رینوویشن ہو گئی ہے، جو وزیر اعلیٰ کا کیمپ آفس ہے اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، یہی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ پنجاب کا حال ہے، اور ادھر کے پی میں تو اس سے بھی مختلف حال ہے، وہاں پر حکومت تو پی ٹی آئی کی ہی ہے، یہاں پر پنجاب میں تو پھر وہ آ جاتا ہے، ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ایک الگ پارٹی سے ہیں۔ کے پی میں تو پیورلی ان کی اپنی حکومت ہے اور 9 سال سے حکومت ہے، لیکن وہاں پر امن و امان کا معاشی بھی یہی حال ہے۔ کے پی میں معاشی حالات یہی ہیں کہ حکومت دیوالیہ ہونے کو ہے،
اساتذہ کی یونیورسٹیز کے اساتذہ اور اسکول کالج کے اساتذہ کی تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, انہیں مار پڑ رہی ہوتی ہے, سڑکوں پہ وہ بنی گالا کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. دوسری طرف امن و امان کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر سلیم صافی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا, پھر انہوں نے کالم بھی لکھا کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی اور وہاں کے مختلف وزراء جو ہیں وہ طالبان کو بھتہ دیتے ہیں. اچھا, اب یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ اگر صوبائی وزیر اعلیٰ اور وزراء جو ہے وہ بھتہ دے رہے ہیں تو آپ سوچیں وہاں پر عوام کی جو ہے کیا پوزیشن ہوگی بیچاروں کی, ان کو سیکیورٹی کہاں سے ملے گی. کل بھی ایک سوشل میڈیا پہ خط گردش کرتا رہا کہ ایک صوبائی وزیر جو ہے عاطف خان صاحب, ان سے بھتہ مانگا گیا ہے. تو بعد میں خیر مانگنے والوں نے بھی انکار کر دیا, جن کا لیٹر ہیڈ تھا انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں مانگا بھتہ, ان کی طرف سے تو تردید آ گئی. لیکن یہ جو سب لوگ بھتہ دیتے رہے, یہ بھتہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر طالبان نے نہیں مانگا وہ بھتہ تو پھر کون مانگ رہا ہے وہ بھتہ؟ تو اس کے بارے میں کچھ دوست, تو ہمارے ایک دوست نے کل ایک وی لاگ کیا, انہوں نے تو کہا کہ یہ پی ٹی آئی والے خود ہی بھتہ مانگ رہے ہیں اور وہ اپنا جو لانگ مارچ کرنا ہے اس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. لیکن چلے اگر یہ نہ بھی ہو تو کون لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ سے اور وزراء سے بھتہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ سلیم صافی صاحب کی اس خبر کی کسی نے تردید نہیں کی کہ ہم بھتہ نہیں دے رہے, اور خاموش ہیں وہ. اور کل جو ہے بیرسٹر سیف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے سوات پریس کلب میں, تو وہ بھی عجیب و غریب سی باتیں ہیں, اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہوں کہ آپ نے سنی ہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امن کے لیے ہم نے ان کو بلایا تھا لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی کہ یہ اسلحے سمیت آئیں, اور جب مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا تو پھر وہ اسلحے کے ساتھ آ گئے اور اس سے کچھ واقعات ہو گئے ہیں. اور بیرسٹر سیف صاحب جو کے پی حکومت کے ترجمان ہیں, معاون خصوصی ہیں, اس حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں, وہ بڑے اہم اسپوکس پرسن بھی وہی ہیں. ساتھ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے افغان طالبان سے درخواست میں اپیل کیا انہوں نے کہ ان کو یہاں پہ جو یہ لوگ آ گئے ہیں ان کو واپس بلا لیں. اگر ہماری حکومت, کے پی کی حکومت جو ہے وہ اس طرح سے درخواستیں کر رہی ہے تو پھر تو ٹل گئی بلائیں. وہ ہے نا نوابزادہ نصر اللہ کا شعر ہے نا کہ کب کوئی بلا دعاؤں سے ٹلی ہے, تو دعاؤں سے اور اپیلوں سے بلائیں نہیں ٹلتی. اس میں حکومت کا کیا رول ہے؟ اچھا, ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے, کے پی حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور پھر ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ کے پی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے اور نہ یہ مذاکرات کے پی حکومت نے انیشیٹ کیے ہیں. تو پھر کے پی حکومت کس چیز کے لیے کھڑی ہے؟ کے پی حکومت وہاں کیا کر رہی ہے؟ کے پی حکومت جو ہے صرف یہ کام کر رہی ہے کہ ان کے وزیر اور ان کے وزیر اعلیٰ ان کو بھتہ دے رہے ہیں. مطلب ان کی اتنی اسٹرانگ پریزنس ہو گئی ہے کہ اب ہم انہیں کسی بھی چیز سے نہیں روک سکتے. اور جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں, آخری جو واقعہ ہوا ہے بچوں کی وین پر فائرنگ والا, اس کے بعد تو وہاں بہت بڑا احتجاج ہوا نا, لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں, لوگوں نے احتجاج کیا ہے, لیکن حکومت کے کان پر تو جون تک نہیں روئی تھی, خصوصاً کے پی حکومت کے. ویسے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی خاموش ہے, اس کو بھی کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے اس معاملے پر. عوام کا مسئلہ ہے, عوام مر جائیں گے تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے. کے پی حکومت تو بالکل ہی نہیں کر رہی نا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ کے پی کا جو رولنگ پارٹی ہے پی ٹی آئی, ان کا ایک ایم پی اے مرڈر ہو گیا. عمران خان صاحب سمیت کے پی حکومت کے جو اہم عہدیداران ہیں, وزیر اعلیٰ اور وزراء, کسی نے اس کی مذمت تک نہیں کی, کوئی اس کے جنازے پر نہیں گیا. تو یہ اگر ان کا یہ عالم ہے, حکومت کا, وہاں کی حکومت کا یہ عالم ہے, تو لوگوں کو کیا سیکیورٹی ملے گی؟ لوگوں کے پاس کیا سیکیورٹی ہوگی؟ اور اچھا, یہ جو انریسٹ جب ہے اس کے لیے کوئی لمٹ تو نہیں ہوتی نا, باؤنڈریز تو نہیں ہے. اگر وہ آج سوات میں ہے, اگر وہ دیگر ان علاقوں میں وہاں پر ہے, گلگت بلتستان میں ہے یا کچھ بلوچستان کا علاقہ ہے, تو کل وہ دیگر علاقوں میں بھی آ جائیں گے. اور ہم نے تو یہ سارا افریت جو ہے, یہ ساری مصیبت بھوگتی ہوئی ہے مشرف صاحب کے دور میں, اس سے آنورڈ جو ہے ہر روز وہ جو سانحے, جو حادثے ہم نے دیکھے ہیں جس میں ہزاروں قیمتی جانیں گئی ہیں, یہ ہم نے اپنے سامنے دیکھے ہیں روزانہ. لیکن اس سے سبق حاصل کر کے ان سے چھٹکارا پانے کی بجائے ہم نے پھر وہی ساری چیزیں ارینج کر لی ہیں, وہی سارا کچھ اکٹھا کر لیا ہے, پھر عوام کو ہم اسی سٹیج پر لے گئے ہیں. تو کیا یہاں کے لوگوں کی قسمت میں بس اسی طرح مارے جانا ہے تاریک راہوں میں؟ مطلب کون ان کو روکے گا؟ حکومت, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت, ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر سیریس کوئی ایکشن لیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے, لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے. اور لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے. ڈالر جو کچھ نیچے آ رہا تھا 2 دن سے اوپر جانا شروع ہو گیا, اور اسحاق ڈار صاحب نے اس میں ایک نئی خبر سنا دیا. انہوں نے کہا کہ معاشی حالات جو ہے, وہ معیشت جو ہے نہ 6 ماہ میں خراب ہوتی ہے نہ ٹھیک ہوتی ہے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 6 ماہ میں ٹھیک نہیں ہونی, اور 6 ماہ بھی ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہے
اپنی وزارت شروع ہونے سے آنورڈ شروع کریں گے نا، کیونکہ 6 ماہ تو ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے، اور پچھلے دنوں ان کا ایک اور بھی بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 ماہ میں ہم جو ہے وہ کچھ معاشی بہتری لے آئیں گے. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اس بجٹ تک تو لوگوں کو ایسے ہی رگڑا لگے گا، ہائی پرائسز ہر چیز کی پے کرنی پڑیں گی، اور اس کے بعد شاید چونکہ الیکشن کا دور آ رہا ہوگا تو شاید وہ کوئی اس میں تبدیلی کر لیں، چیزیں بہتر کر لیں. دوسرا انہوں نے گرے لسٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے والا ہے، لیکن اس کا ہم اعلان ایک آدھ دن میں جب وہ فائنل وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تب کریں گے. لیکن اسحاق ڈار صاحب، وزیر اعظم صاحب، ان ساری چیزوں کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ڈالر کی قیمت کم ہوئی، کیا لوگوں کو فائدہ پہنچا؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، کیا لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے؟ تو یہ گرے لسٹ سے نکلنے کا بھی عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا وہ آپ بتائیں. عام آدمی کے مسائل حل کریں، ان کے بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کے، کھانے پینے کے، ان سب کی چیزوں کے جو اخراجات ہیں، جو بل ہیں وہ کم ہونے چاہیے، تب ان کو کوئی فائدہ ہوگا. یہ زبانی کلامی باتوں سے، تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شکریہ.